السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت بھی۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہو رہی ہے، برس رہی ہے بارش کی صورت میں، اور اتنا حسین اور خوشگوار موسم ہو گیا ہے کہ آج میں بھی اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کر ولاگ بنا رہی ہوں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ یہ خوبصورت انار دیکھیں آپ کتنے پیارے لگ رہے ہیں درختوں میں، اور یہ ہریالی۔ تو بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ جی ہاں، سورہ رحمان کی خوبصورت سی آیات ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو یہ یہ جو آیت ہے یہ بہت حسین و جمیل آیت ہے، اور یہ اس چیز پر پوری طریقے سے اترتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کا شکر ادا کریں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسر کر دی ہے، ہمیں فراہم کر دی ہے، اس کو یوز کریں اور اس کا شکر ادا کریں، اور جو نہیں ہے اس پر صبر کریں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی، ہم پر نہیں نازل فرمائی، ہم اس پر صبر کریں، وہ چاہے اولاد ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ غذا ہو، خوراک ہو، کسی بھی صورت میں۔ آئیے سبق کا آغاز حسب معمول تعوذ و تسمیہ سے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ضرور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو مالک سارے جہاں والوں کا، روزی جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں گا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، آج جمعۃ المبارک ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے جمعے کی بہت بہت زیادہ مبارکباد قبول ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جمعے کا دن ہمیں خاص طور پہ درود شریف پڑھنا چاہیے، بہت زیادہ درود پاک بھیجنا چاہیے، کیونکہ جمعے کے دن جبرائیل امین ہمارا درود پاک ہمارے نام، ہمارے والد کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ رسول پر پہنچاتے ہیں، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود نہ صرف ہمارا درود پاک سنتے ہیں بلکہ ہمیں دعا بھی دیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ بہت بڑی فضیلت والی دن ہے اور فضیلت والی بات ہے، برکت والی بات ہے۔ تو ہمیں جمعے کے دن خاص طور پہ، لیکن جمعرات کی مغرب سے جمعہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو ہمیں پھر جمعرات کی مغرب سے ہی درود پاک کا ورد شروع کر دینا چاہیے۔ بہت چھوٹے چھوٹے درود پاک ہیں، بہت بڑے بڑے بھی درود پاک ہیں۔ چند درود شریف آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے آپ یہ درود پاک کو اپنی روٹین لائف میں ضرور یوز کریں گے۔ کہ جمعے کے دن کا خاص درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد کما ہوا اہلہ و مستحق۔ اور سب سے چھوٹا درود پاک جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طریقے سے ایک درود پاک ہے صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور بھی بہت سارے درود پاک ہیں جو ہمیں اپنی روٹین لائف میں نہ صرف ان کو شامل کریں بلکہ ہمیں اپنی زبان کو درود پاک سے ہر وقت تر رکھنا چاہیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں درود پاک کا ورد کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہماری زبان بے وجہ نہیں کہیں بھی باتیں کرے گی یا کچھ بھی، ہم کہیں بھی ہوں گے، سفر میں ہوں گے، کسی مجلس میں ہوں گے، تو ہم درود پاک کا ورد کرتے رہیں گے، ہماری زبان خود بخود پڑھنا شروع کر دے گی۔ سبحان اللہ، یہ عادت کو سب کو اپنا لینا چاہیے۔ اور آج جمعے کے دن کی فضیلت سے میں سورہ ملک آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ سورہ ملک کی فضیلت بتا دیتی ہوں کہ اس سورت کی فضیلت و خصوصیات کے بارے میں جو احادیث ہیں ان میں سے چند ایک صحیح اور حسن ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ میں، یعنی قرآن پاک میں 30 آیات والی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی، یہاں تک کہ وہ اسے بخش دیا جائے گا اور وہ سورت اس کو جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں ناظرین، یہ
صورت کسی تعریف کی محتاج نہیں، اس کی بہت خوبصورت خصوصیات اور فضائل و برکات ہیں، جن میں سے چند ایک بتا دیتی ہوں۔ دوسری روایت میں ہے کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک، جی ہاں یہ صورت ہے سورہ ملک جو 29ویں پارے کی بالکل اسٹارٹ ہے، تبارک الذی، یہ روزانہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے۔ کہ سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، بشرط یہ کہ وہ احکام و فرائض و اسلام کا پابند ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس صورت کی فضیلت و خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ڈیلی کی بنیاد پر اس صورت کو پڑھیں۔ مغرب کی نماز کے بعد یہ صورت ضرور پڑھنی چاہیے، اور اپنے جو والدین یا جو بھی ہمارے عزیز و اقارب انتقال فرما چکے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنی چاہیے، اور خود یہ صورت بھی ہمارے لیے بہت زیادہ مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس کی ہم خوبصورت سی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک مکیہ، جی ہاں سورہ ملک مکے میں نازل ہوئی ہے، مکی صورت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن
إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق اللہ العظیم۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، اب میں آپ کے سامنے اس کا خوبصورت سا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی کہ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ زبردست بخشنے والا ہے۔ اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ سبحان اللہ۔ اے دیکھنے والوں، کیا تو اللہ رحمان کی بناوٹ میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نظر اٹھا کر دیکھ تو تیری نظر ہر بار ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، آپ دیکھتے ہیں کہ رات کے ٹائم اچانک آسمان سے ستارہ ٹوٹ کر گرتا ہے تو وہ دراصل شیطان کی مار پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ پہلے آسمان پر، یہ جو ہمارے سروں پر آسمان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ ستارے بنائے ہیں، یہ تک شیطان کو مارتے ہیں اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغے ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، ضرور ہمارے پاس ہدایت کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، میں نے کتنے سارے ایسے ولاگ بنائے جس میں ہمارے پیغمبر، اولیاء کرام، پیغمبروں کو اللہ پاک نے جب ان کو اپنی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا اور ان کو مختلف اقوام میں بھیجا تو آپ نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے کوئی ہدایت نہیں پائی۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو دوزخ کے داروغہ میں کو کیا بولیں گے؟ دروازہ کھولنے والے کو اس کو کیا بولیں گے کہ بے شک ہمارے پاس اللہ کی ہدایت دینے والا، ہمیں سیدھی راہ پر چلانے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی کچھ نہیں سنی، لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز ہی نازل نہیں کی، تو ہم بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے، دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے۔
بس وہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے، اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دلوں کے بھید سے خوب واقف ہے۔ بھلا جس نے پیدا کیا کیا وہ بے خبر ہے؟ وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ۔ بے شک یہ دیکھیے اللہ کا دیا ہوا رزق ہی تو ہے۔ یہ جو انار ہے، یہ خوبصورت سے انار، چھوٹے چھوٹے انار جو اب انشاءاللہ تعالیٰ بڑے ہونے کو ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو ہمیں کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ، بہت سے بچے بڑے جب ادھر سے گزرتے ہیں تو ناظرین یہ چھوٹے چھوٹے انار ہیں، ابھی یہ بڑھیں گے تو ظاہر ہے جب ہی پھل دیں گے، جب ہی بڑے ہوں گے تو ان میں سے خوبصورت پھل نکلے گا، تو اس کو چلتے پھرتے توڑ دیتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ایسا پھلوں والا درخت یا خوبصورت سا پھولوں والا پودا دیکھیں تو اس کو توڑا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم پھر کفران نعمت کر رہے ہیں کہ وہ چیز کو کھانے سے پہلے اس کو ہم نے ختم کر دیا۔ اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے، کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟ سو تم ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ سو تم ان قریب جان لوگے کہ میرا ٹھکانہ، میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہے، کیسا ہوا۔ کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلاتے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ اللہ کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر اس کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے میں ہیں۔ بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہو وہ سیدھے رستے پر ہے، یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا ہو؟ کہو وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور تمہارے آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم احسان مانتے ہو۔ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور میں تو کھول کر ڈر سنانے آیا ہوں۔ سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے؟ کہہ دو کہ وہ جو اللہ رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون پڑ رہا تھا۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے گا؟ سبحان اللہ۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہ خوبصورت سی سورت سورہ ملک ہے اور اس کی ہمیں فضائل و برکات کا علم ہو چکا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں سورہ ملک پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔